اردو زبان کی 5ویں کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 37 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 38 پڑھیں گے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستانہ سلوک۔ دوستانہ سلوک اور دوستی کا دستور یہ ہے کہ انسان دوستوں کو اپنی راحتوں، نعمتوں، عزتوں، مرتبہ میں شریک کرے، ہر طور سے برابری ملحوظ رکھے، بلکہ دوست کو برتری دے تو اولیٰ ہے۔ احسان جتانے سے ہمیشہ محترز رہے۔ جب دوست پر کوئی مصیبت آ پڑے تو جان و مال سے اس کا ساتھ دے اور ہر درد و رنج میں شریک ہو۔ دوست کی طرف سے ہمدردی کی درخواست کا منتظر نہ رہے، بلکہ خود اس کے احوال سے اس کی حاجات کو معلوم کرتا رہے۔ جب دوست کی طرف سے کچھ شکایت و قدورت پیدا ہو تو اس کو دل میں مخفی نہ رہنے دے، بلکہ صاف دلی اور بے تکلفی کے ساتھ دوست پر اس کا اظہار کر دے۔ اس سچے برتاؤ سے فوراً صفائی ہو جائے گی اور محبت میں فرق نہ آنے پائے گا، کیونکہ جب ایک بار دوستی ہو گئی تو ہر طور سے اس کے نباہ کی کوشش کرنی واجب ہے، اگرچہ نزاع و خصومت ہر حال میں ناروا ہے، الا محبت کے بعد عداوت کا ہونا سخت معیوب اور نہایت شرم کی بات ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو علم و ہنر یا ادب و قاعدہ خود جانتا ہو، اس کے سکھانے میں دوست کے ساتھ بخل و خست نہ کرے، کیونکہ جب دوستوں سے مال کا دریغ رکھنا جائز نہیں تو علم میں جو دینے سے اور بڑھتا ہے، کسی طرح بخل روا نہیں ہو سکتا۔ جب دوست کا کوئی عیب دیکھے تو اعلانیہ مخالفت یا صریح ملامت ہرگز نہ کرے، بلکہ ایسا انداز اختیار کرے کہ دوست خود خبردار ہو جائے، لیکن دوستوں کے عیب سے چشم پوشی اور اغماض کرنا یا سہل انگاری سے عیب کے پختہ ہو جانے کی مہلت دینا ہرگز درست نہیں، بلکہ ایسا کرنا نہایت حق تلفی اور پرلے درجے کی خیانت ہے۔ دوستوں کو ان کے عیوب سے متنبہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اول
کوئی عام مثال یا کسی غیر کی سرگزشت یا اس کا نتیجہ سنائے جو دوست کی حالت کے ٹھیک موافق ہو۔ اگر اس تدبیر سے کامیابی نہ ہو تو اشارے کنایے سے اس کو ہوشیار کرے۔ اگر یہ طور بھی مفید نہ پڑے تو خلوت میں نہایت دل سوزی کے ساتھ پند و نصیحت کرے، مگر جہاں تک ممکن ہو غیروں پر یہ راز افشا نہ ہونے دیں تاکہ دوست کو خجالت نہ ہو۔ آئیے اب ان کے معنی کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اولا، اولا کا مطلب ہے بہتر۔ متحرز، متحرز کا مطلب ہے پرہیز کرنے والا۔ اغماض، اغماض کا مطلب ہے درگزر۔ خست، خست کا مطلب ہے کنجوسی یا کمینہ پن۔ متنبہ، متنبہ کا مطلب ہے خبردار۔ حاجات، حاجات کا مطلب ہے ضروریات علانیہ یعنی کہ کھلم کھلا۔ خیانت یعنی کہ بددیانتی۔ سلنگاری کا مطلب ہے کاہلی یا آرام۔ افشا، افشا کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ سبق نمبر 38 تک یاد کر لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 39 پڑھائیں گے، اور جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر کے بتائیں، ہمیں اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔